ناظرین کی خدمت میں ہمارا آداب۔ ناظرین، آج اگر ہمارے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو گیا ہے تو اس کے کئی اسباب ہیں، کئی وجوہات ہیں۔ اول تو علم کی کمی، خدامت پرستی، توہم پرستی، خود نمائی، اور پھر بیجا رسوم و رواج اور اندھے عقائد۔ ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جن کا اثر ہمارے معاشرے پر پڑ رہا ہے اور ہمارا معاشرہ اس کے غلط اثرات قبول کر رہا ہے۔ ان کو روکنے کے لیے جہاں سرکاری ادارے کوشش میں ہیں، وہیں غیر سرکاری، نیم سرکاری اور نجی ادارے بھی کام کر رہے ہیں تاکہ ہمارے معاشرے سے یہ برائیاں دور ہو جائیں۔ سماج کی فلاح و بہبود آج کی اس گفتگو کا موضوع ہے، جس میں ہمارے ساتھ شریک ہیں حضرت مولانا محمد مقصود عمران رشادی صاحب، خطیب و امام جامع مسجد بنگلور سٹی، اور شاہین ادارہ جات کے سیکریٹری جناب عبدالقدیر صاحب۔ میں آپ دونوں کا اس گفتگو میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ اب سب سے پہلے میں حضرت مولانا سے گزارش کروں گا کہ مذہبی نقطۂ نظر سے یہ ایک پاک، صاف اور صحت مند معاشرے کی تعریف کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین، میں جامع صاحب کے سوال کا جواب دینے سے پہلے تھوڑا اس معاشرے کو بیان کرنا چاہوں گا جس معاشرے میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ آپ جانتے ہیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام دنیا میں تشریف لانے سے پہلے ہر طرف ظلم و بربریت کا دورہ تھا۔ ایک انسان دوسرے انسان کی عزت کرنا اس کے دل و دماغ میں ہی نہیں تھا۔ ہر طرف ایک خون کی ندیاں بہہ رہی تھی۔ ایسے دور میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ آپ نے ایک پاکیزہ بچپن گزار کے بھی ہمارے سامنے پیش کیا، اور آپ کا لڑکپن جو ہمارے سامنے ہے بالکل پاکیزہ، اور اس کے بعد آپ کی نوجوانی، اور نوجوانی میں آپ نے وہ تمام چیزوں کو ہمارے سامنے پیش کیا کہ ایک نوجوان کیسے زندگی گزارنا ہے، کہ جس کی وجہ سے ہمارا معاشرہ سب سے بہترین معاشرہ ہو سکتا ہے۔ جی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے نبوت کے ملنے سے پہلے ہی ان ساری چیزوں کا سبق سارے عالم انسانیت کے لیے پیش کر دیا تھا۔ جی، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ کے اوپر ایک سب سے پہلے معاہدہ ٹانگ دیا جسے کہتے ہیں حلف الفضول۔ جی، اس معاہدے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے معاشرے میں پائے جانے والے تمام برائیوں کا ذکر کر کے اس کے خاتمے کے لیے ایک مہم شروع کیا۔ جی، اسی طرح اگر ہم بھی اس معاشرے میں پائے جانے والے برائیوں کی طرف نظر نہ ڈالیں اور ایسے ہی ان کو پنپنے دیں اور ایسے ہی ان کو آگے بڑھنے دیں، تو ہو سکتا ہے کہ یہ برائیاں ختم ہونے کے بجائے اور مضبوط ہو جائیں گی۔ آج کے دور میں بھی بہت ساری برائیاں ہمارے معاشرے میں پائے جا رہے ہیں، جی، جیسے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حلف الفضول کا معاہدہ تیار کر کے کعبۃ اللہ پہ لٹکایا، جی، اور ساری دنیا کے لیے ایک پیغام دے دیا کہ اگر ہم تیار ہو کر اس معاہدے کے لیے کام کریں تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے معاشرے سے ساری برائیاں ختم ہوں گی۔ جی، آپ نے بڑے ہی نرم و نازک انداز میں بھی لوگوں کو سمجھایا، بتایا کہ گفتگو کرنا ہو تو کس طرح کی گفتگو کرنا چاہیے، اور آپ نے عدل و انصاف کا ایک بہترین سر چشمہ ہمارے سامنے پیش کیا۔ جی، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ملاقات کر کے اور رشتہ داری کو نبھانا بھی سکھایا کہ کیسے ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ رہنا ہے اور ان کے ساتھ کیسے زندگی گزارنا ہے۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے 25 سال کی عمر میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح کر کے بھی بتا دیا
کہ نکاح کرنا ہو تو کس طریقے سے نکاح کرنا چاہیے، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا۔ تو یعنی مولوی صاحب آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضور ہمارے لیے ایک نمونہ عمل ثابت ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہمیں ہمارے معاشرے کے لیے ہمارے لیے ایک نمونہ عمل بنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے آداب زندگی تمام کھول کر رکھ دیے کہ کس طرح سے ایک انسان کو جینا چاہیے۔ خطیب صاحب، آپ ایک تعلیمی ادارے سے تعلق رکھتے ہیں، اور جیسا کہ میں نے کہا کہ ہمارے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہونے کی ایک وجہ تعلیم کی کمی بھی ہے، علم کی کمی بھی ہے۔ میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ علم کے ذریعے اس برائی کو کس طرح دور کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، علم کے ذریعے برائیوں کو دور کرنے کی بات تو سچ ہے، لیکن ہم آج معاشرے میں دیکھ رہے ہیں کہ زیادہ تعلیم یافتہ لوگ بھی بڑی سی بڑی برائیوں میں مبتلا ہیں۔ اگر سمجھیے کہ ایک نیشنل لیول کے ڈاکٹرز کا اجتماع ہے، کانفرنس ہے، وہ لوگ جمع ہو رہے ہیں، تو آپ دیکھیے کہ کس قسم کی عجیب و غریب حرکتیں، بیہودگیاں اس اجتماع میں، اس کانفرنس میں، اس ورکشاپ میں ہوتی آئی ہیں۔ تو یہ صرف علم ہی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ دراصل رواج، ماحول، ٹرینڈ، فیشن وغیرہ پر بھی منحصر ہو گیا ہے، اور یہ برائیاں یقیناً علم کے ذریعے ختم ہو سکتی ہیں، لیکن تعلیم یافتہ لوگ بھی اس میں بہت زیادہ ملوث ہیں۔ میں آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں ہم لوگ عصری تعلیم حاصل کر رہے ہیں، وہاں دینیات کی طرف بھی توجہ ہم لوگوں کو دینی ضرور اور دینی عصری چاہیے۔ تعلیم کا امتزاج ہو، تربیت اصل ہو، مقصد ہو، ساتھ ہی ساتھ اس کے ساتھ عصری تعلیم ہونا چاہیے۔ جیسے کہ مولوی صاحب کی سرپرستی میں جامع علوم میں کام چل رہا ہے، واقعی بڑے قابل تحسین بات ہے۔ حضرت مولانا، میں آپ سے اب یہ جاننا چاہوں گا، ہم اپنے اصل موضوع کی طرف آتے ہیں۔ میں نے کہا کہ کچھ بد عقیدگی، بد عقائد، یعنی بدعات وغیرہ عام ہوتے چلے ہیں، رسم و رواج ایسے ہمارے معاشرے میں آ گئے ہیں جو غیر ضروری ہیں، ہم لوگ ان کو اپناتے چلے جا رہے ہیں آنکھیں بند کیے۔ ان کا تدارک ضروری ہے۔ جیسے ان میں سے یہ ایک چیز ہے جہیز، ایک ایسی اس کو ہم ایک ناسور بن کر ہمارے سماج کو کھایا جا رہا ہے۔ اس کے تعلق سے ہم کچھ جاننا چاہیں گے کہ یہ جہیز کیا ہے، اصل میں اس کا لینا دینا اسلامی نقطہ نظر سے کیا ہے؟ میں سب سے پہلے آپ کے سامنے یہ بتانا چاہوں گا کہ اسلام میں جوڑ و جہیز رسم و رواج کا اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے۔ جی، نہ اسلام کے اندر رسم و رواج ہیں، نہ اسلام کے اندر جوڑ و جہیز کی لعنت ہے، لیکن بعض لوگوں نے دوسروں کی دیکھا دیکھی اپنے معاشرے میں اس کو اپنانا شروع کر دیا، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ ایک ناسور بن گیا ہے۔ یقیناً ہمارے معاشرے کے لیے ایک بالکل ناسور بنتا چلے جا رہا۔ اگر ہم اس کے تدارک کے لیے اب کوششیں نہ کریں اور ایسے ہی اس کو آگے بڑھنے دیں تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ برائی اتنی زیادہ جڑ پکڑ لے گی جس کے بعد ہم اس کو روکنا ناممکن ہو جائے گا۔ بالکل صحیح۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ نکاح کے نام پہ، شادی کے نام پہ اتنے رسم و رواج اپنائے جا رہے ہیں، اور بڑے بڑے شادی محلوں کے اندر سارے رسم و رواج اپنائے جا رہے ہیں۔ یہ ساری برائیاں کیوں جنم لے رہے ہیں؟ کیوں ہم اس کو نہ روکیں؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس طرح کا معاشرہ ہمارے سامنے پیش کیا، اور اس طرح کا نکاح ہمارے سامنے پیش کیا۔ بالکل نہیں۔ آپ مثال دیکھ سکتے ہیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول، ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو دیکھا کہ آپ کے جھبے پہ ایک خوشبودار چیز لگی ہوئی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ کیا قصہ ہے، کیا یہ خوشبو چیز آپ کے جھبے پہ لگی ہوئی ہے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف، صحابی رسول، ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہنے والے، انہوں نے جواب دیا، یا رسول اللہ، بس میں نکاح کر کے آیا ہوں، نکاح سے فارغ ہو کے آیا ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو مبارکباد دی اور فرمایا کہ اگر ایک ہی بکری سے کیوں نہ ہو ولیمہ کیجیے۔ اتنی سادگی کے ساتھ نکاح کی کاروائی کو انجام دیا جا رہا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی صحابہ کو یہی تعلیم دیتے تھے، اور آپ بھی خود اس طرح سے کر کے بتایا۔ لیکن ہمارے یہاں جوڑا جہیز اتنی ساری لسٹ تیار ہو جاتی ہے کہ نکاح سے پہلے کہ یہ سارے رسوم کرنا ہوگا، اور
لڑکے کے جو رشتہ دار ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے گھروں کی جو عورتیں ہیں وہ مانتے نہیں، اس لیے کہ اگر ہم نہ بھی کرنا چاہیں تو مجبور ہو جاتے ہیں ان عورتوں کی وجہ سے۔ اچھا مولوی صاحب، جیسا کہ ابھی دوران گفتگو ہمارے خدیر صاحب بتا رہے تھے کہ بیدر میں یہ ایک انجمن قائم ہوئی ہے فلاح معاشرہ کے نام سے، جس کے تحت نکاح کو آسان بنائے جانے کے کچھ تراکیب پر سر جوڑ کر لوگ بیٹھے ہیں، گفتگو ہو رہی ہے۔ اس تعلق سے آپ کیا کہیں گے خدیر صاحب؟ یہ کیا انجمن ہے اور یہ اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ یہ معاشرے سے یہ برائی جس کے ذریعے بے شمار برائیاں پھیل رہی ہیں، فضول خرچی، نکاح میں فضول خرچی اور جہیز کا لینا دینا، جس کی وجہ سے جب احساس ہوا اس بات کا تو کچھ لوگ فکر مند لوگ جمع ہونا شروع ہوئے اور وہاں پر ایک نئی انجمن فلاح معاشرہ کے نام سے اس کا قیام عمل میں آیا۔ اس کے تحت مسجد والی کمیٹیاں بنائی گئی ہیں، ہر مسجد کے تحت ہر 10 گھر سے ایک اس کا ممبر منتخب کیا گیا ہے، اور وہاں پہ علماء اکرام کے مشورے سے، قرآن و سنت کی روشنی سے کچھ نکات وہاں پہ طے ہوئے ہیں اور اس کو گھر گھر پہنچانے کی ہم کوشش کر رہے ہیں۔ وہ اس میں خاص بات جو ہے نکاح کو آسان بنانے کی بات کی جا رہی ہے اور بیجا رسومات سے پرہیز کرنے کی تلقین کی جا رہی ہے، اور جہیز کی لعنت سے پرہیز کرنے کی بات ہو رہی ہے، اور وعدہ لیا جا رہا ہے کہ نکاح میں عوام شرکت کرے گی لیکن نکاح والی دعوت میں شریک نہیں رہیں گے۔ اور جو لوگ شادی کر رہے ہیں ان سے یہ خواہش ہم کر رہے ہیں کہ وہ صرف بیرون شہر کے مہمانوں کو ہی دعوت تام دیں اور گھر کے افراد کے لیے کریں۔ ساتھ ہی ساتھ دعوت ولیمہ کے سلسلے میں ہم یہ خواہش کر رہے ہیں کہ سادگی کے ساتھ غرباء و مساکین کا خیال رکھتے ہوئے دعوت ولیمہ دیں، اور نکاح کو مسجد میں کرنے کو ترجیح دیں۔ ساتھ ہی ساتھ نکاح کے لیے طے شدہ وقت کی سختی سے پابندی کرنے کی بھی ہم لوگوں سے وعدے لے رہے ہیں، اور محفل نکاح اور دعوت ولیمہ میں بارود، باجا، ویڈیوگرافی، قیمتی اسٹیج اور غیر ضروری مہنگے رخیجات، انویٹیشن کارڈز وغیرہ سے پرہیز کرنے کی بھی تلقین کی جا رہی ہے۔ اور اسی طرح سے نوجوانوں سے خاص طور پہ ہم یہ خواہش کر رہے ہیں کہ اپنی شادی میں ایک آرزو رکھیے، آرزو سادگی کی، کم خرچ کرنے کی ایک آرزو رکھیے، اور اس کے لیے اس کے برخلاف کسی بیرونی دباؤ کو قطعاً برداشت نہ کریں۔ جیسا کہ ابھی مولانا فرما رہے تھے، اگر لڑکا تیار بھی ہے تو کچھ اس کے رشتہ دار، والدین اس پہ زور دیتے ہیں کہ بھائی نہیں، ایسا نہیں، یہ تو ایک رسم چلی آ رہی ہے، اس کو ہم لوگ کریں گے۔ ہمارا نواں پوائنٹ تو اس کو کیسے نکالا جا سکتا ہے؟ کیا یہ ممکن ہے حضرت مولانا؟ یہ تو ممکن ہے، اس لیے کہ کوئی چیز ناممکن تو نہیں ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بنیادی باتیں جو ہمارے سامنے سارے عالم انسانیت کے لیے بیان کیا ہے، اس پر ہم عمل کرنا شروع کر دیں۔ قرآن شریف کی ایک آیت کو میں آپ کے سامنے بطور حوالے کے پیش کرنا چاہوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس آیت کو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے سامنے پڑھ کر سنایا کہ کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو مگر اسراف مت کرو۔ آپ دیکھتے ہیں کہ نکاح کے موقع پر ہو یا دوسری اس طرح کے جو تقاریب ہوتے ہیں، اس میں اتنا کھانا تیار کیا جاتا ہے، اتنا کھانا تیار کیا جاتا ہے کہ کھانا تیار ہونے کے بعد پھر جو بچے گا تو وہ منو کھانا ویسٹ ہوگا، اور یہ ساری چیزیں اسراف کے اندر داخل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے سختی کے ساتھ منع فرمایا۔ اس آیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے تمام احباب اس بات کو غور کہ کبھی ہم اسراف نہیں کریں گے۔ جتنی کھانے کی مقدار چاہیے، مرغن غذائیں، قسم کے مرغن غذائیں تیار کرنا، یہ کہاں کا طریقہ ہے؟ نہیں، کچھ صاحب استطاعت لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اللہ کا دیا ہے، تو لیکن اللہ کا دیا ہوا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اسراف کریں، اس لیے کہ قرآن مجید میں اور اس کو نکاح سے جوڑیں، اس کو نکاح سے جوڑیں۔ تو میں بتا رہا تھا کہ 10 پوائنٹ میں سے 9واں پوائنٹ کی بڑی اہمیت ہے، وہ یہ کہ نوجوان ایک خواہش پیدا کریں
کہ جی ہاں میں جو ہے اتنی سادگی کروں گا، اس کو ایک موقع ہے، ایک شادی ہو رہی ہے، اس کی نکاح ہو رہی ہے، تو اس کو پورا موقع ملنا چاہیے. اور اس کے برخلاف اگر سادگی کے برخلاف اگر کوئی دباؤ ہو رہا ہے تو نوجوان اس کو برداشت نہیں کرنا چاہیے. اور ہم آخری پوائنٹ جو ہے عوام سے خاص طور پہ یہ کر رہے ہیں کہ جس محفل نکاح اور دعوت ولیمہ میں یہ ساری چیزوں کا خیال رکھا جا رہا ہے، وہاں پر بھرپور تائید و ستائش کریں، اپریشیٹ کریں، مبارکباد دیں کہ واہ ماشاءاللہ آپ نے بڑی سادگی سے کام لیا ہے، بڑا اچھا لگ رہا ہے، بڑی خوشی کی بات ہے. جہاں پہ اس کے برخلاف فضول خرچی ہو رہی ہے، بے جا رسومات ہو رہے ہیں، وہاں پر کھلا اظہار ناپسندیدگی کھلے الفاظ میں. ہمارے پاس پہلا درجہ تو یہ ہے کہ ہم ہاتھ سے روکیں. ہم دوسرے درجے سے کام لے سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں کہ یہ غلط تھا ہوا، آپ نے بہت زیادہ قسم کے کھانے بنائے، یہ غلط ہوا. اس کو کھل کر اپنے تعلقات کی بنیاد پر بول سکتے ہیں، اظہار کر سکتے ہیں. تو کون شخص ایسا ہو سکتا ہے پیسے والا، جیسا آپ بتا رہے تھے بہت پیسہ ہے اس کے پاس، کیا وہ پیسہ خرچ کر کے بدنامی مول لے کے خوش ہو سکتا ہے؟ نہیں، ایسا تو نہیں. تو خوشی جو ہے اپریشیشن میں ملتی ہے. عوام اپریشیٹ ایسے لوگوں کو کرے جہاں پہ سادگی ہے. اس طرح سے ماحول اگر بن جائے تو یہ برائی ختم ہو سکتی ہے. بیدر میں اس کا اثر ہم دیکھنے شروع کر دیں. نہیں، ہمارے خلیل صاحب اس کو ہم لوگ بیدر ہی تک کیوں محدود رکھیں؟ اس چیز کو تو عالمگیر ہونا چاہیے، ملک گیر تو کم از کم ہو. یقیناً تو اس سلسلے میں مولانا صاحب ہم کیا طریقہ کار اپنا سکتے ہیں؟ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ سٹی مارکیٹ کی جامع مسجد میں حضرت مولانا ریاض الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی حیات ہی میں ایک سادگی کی نکاح کی مثال پیش کر دیا. بالکل صحیح. جو مالدار اپنے بچوں کا یا بچیوں کا نکاح کر رہے ہیں تو وہ اپنے نکاح کے موقع پر غریب لڑکے اور لڑکیوں کے نکاح کا بھی انتظام کریں. وہ اتنا زیادہ خرچ نہ کریں جس کی وجہ سے ان لوگوں کے لیے بھی وہ بوجھ بن جائیں کہ اب دیکھا دیکھی کے طور پہ اب انہوں نے کیا ہے تو ہم بھی کرنا ہے. یہی بات آ گئی، ہم لوگوں میں خود نمائش آ گئی، نمائش. یہ اس کو ختم کرنا چاہیے. جب تک ہم اس کا خاتمہ نہیں کریں گے تو اس وقت تک ہم کو کامیابی نہیں ملے گی. بالکل. ہمیں چاہیے کہ ہر ایک انسان اپنے اندر ایک تڑپ پیدا کرے کہ مجھے بدلنا ہے، مجھے چینج کرنا ہے، مجھے اپنے آپ کو معاشرے کے مطابق